بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چیزیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کے اوپر اچھی بات آ رہی ہے ذہن میں یا پھر بری بات آ رہی ہے، دو ہی ہیں۔ یا آپ کے ذہن میں الہام ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یا پھر کوئی خواطر ہیں، خاطرات ہیں جو آپ کے ریباؤنڈ ہو رہے ہیں، یعنی جو آپ نے سارا دن دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کے ذہن میں فکس ہو گئی ہو، کوئی گاڑی دیکھی ہو، کوئی بلڈنگ دیکھی ہو، کوئی چہرہ دیکھا ہو، کوئی بات سنی ہو، وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، وہ آتی رہتی ہے ذہن پر۔ یا پھر کوئی حدیث پڑھی ہو، کوئی اچھی بات کہی ہو، کوئی نیکی کی ہو، وہ آتی رہے گی آپ کے ذہن میں۔ یہ دو حالتیں ہیں، اس سے باہر نہیں ہے انسان۔ قرآن روایات کہہ رہی ہیں یا ملائکہ نزول ہوں گے یا پھر شیطان آئے گا، دو چیزیں ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ہمارا ذہن شیطان سے دور ہو جائے اور صرف ملائکہ آئیں؟ کیسے ہوگا یہ کام؟ عزیزان محترم، میرا 8واں امام، امام رضا علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیطان بھی اس کے پیچھے آتا ہے اور فرشتے بھی اس کے پیچھے آتے ہیں۔ اب کون لیتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلو تو کیا کہو؟ بسم اللہ، آمنت باللہ، توکلت علی اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کیوں فرشتے کہتے ہیں شیطان کو کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ؟ کیونکہ اس شخص نے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ خدا کے سوا کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ 5 گروہ ایسے ہیں کہ جس سے شیطان دور رہتا ہے۔ اب ان 5 میں ہم کہاں ہیں؟ یہی آپ کی خدمت میں کہنا ہے تاکہ ملائکہ ہم پر بھی نازل ہو سکے۔ پہلا گروہ کون سا ہے کہ جس پر امام کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے شیطان نہیں آتا؟ پہلا گروہ ہے کہ جس کی نیت صادق ہو اور وہ سب کچھ خدا کی خاطر کرتا ہو، نیت صادق ہو، نیت سچی ہو۔ اتنے عرصے جو میں آپ کو قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ جو ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کیا، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب قرآن مجھے سچوں کے ساتھ کی دعوت دے رہا ہے تو مجھے بھی تو سچا ہونا پڑے گا۔ اب میں اپنی نیت کا کیسے اخلاص کروں، نیت کو صادق کیسے کروں؟ عزیزان محترم، آسان ہے، اللہ کی خاطر۔ وہی نماز اگر میں اللہ کی خاطر تو قبول ہے، وہی نماز اگر میں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، صدقہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، حج دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ میں کسی کو جو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ تو خود قیامت کے دن محتاج ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کے لیے کروں کہ جس نے ساری سب کچھ میرے لیے کرنا ہے۔ قیامت میں جو میری ساری چیز اسی کے مالک یوم الدین ہے وہ، تو میں اپنی نیت کو صادق کروں اور سب کچھ اللہ کی خاطر کروں۔ خوب، یہ پہلی چیز ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے شیطان پھر اس کے پیچھے نہیں آتا۔ اب ہم اپنی زندگی میں کتنا کرتے ہیں عزیزان محترم، یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں۔ آسان ہے یہ کام کرنا، مشکل نہیں ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہو۔ یعنی کیوں؟ یعنی طاہر رہو، پاک رہو۔ اور جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ کیسے ہوگا، روایات میں کہ انسان وضو کی حالت میں رہے، اپنے جاب پہ جائے، اپنی دکان پہ جائے، وضو کی حالت میں رہے، خدا رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن کیا صرف طہارت ظاہری؟ نہیں عزیزان محترم، طہارت باطنی، یعنی انسان کی آنکھیں بھی صاف رہیں ہر وقت،
انسان کا ذہن بھی پاک رہے ہر وقت. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کا وجود جب تک طاہر نہیں ہوگا اس کے قلب کبھی بھی وہ رنوے نہیں بن سکتا جہاں پر ملائکہ نزول ہوں گے. آپ جہاز اتار سکتے ہیں اگر ہوا خراب ہو، برف گری پڑی ہو، آلودہ ہو، تو آپ کو وہ اسٹیشن پہ بیٹھنے والا جہاز کو کبھی بھی لینڈ ہونے نہیں دیتا. کیوں نہیں لینڈ ہونے دیتا؟ کہتا خوب مشکل ہے. اور اگر کوئی دوسرے ملک جس کی اجازت ہی نہ ہو تو اس کے جہاز کو تو اترنے نہیں دیا جاتا. تو اسی لیے اگر ہم اپنے قلبوں کو پاک رکھیں گے تو خود بخود شیطان یہاں نازل ہی نہیں ہو سکتا. وہ دور کریں. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جن کو نہ مالوں سے محبت ہے نہ اولادوں سے محبت ہے انہی کو قلب سلیم عطا ہوتا ہے. قلب سلیم، قلب سلیم اگر چاہتے ہیں عزیزان محترم تو دنیا نہ پاک ہو، پاک کرے. اب ہر آدمی کی دیکھیں پاکیزگی الگ ہے. میں ایک ایک کو تو نہیں بتا سکتا. میرے لیے میں جانتا ہوں کہ میری مشکلات کیا ہیں، میں اس سے پاک کروں. آپ اپنے لیے جانتے ہیں آپ کی مشکل کہاں پر ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص کام پر نکلے اور چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ تسبیح حضرت سیدہ پڑھا کرے. یہ صرف نماز کے بعد کے لیے نہیں ہے، نماز کے بعد میں بھی کہا گیا نا، ذکر کرو بہترین تعقیبات میں سے ہے. اگر انسان نہ اٹھے اور اس تسبیح کو پڑھے تو چھٹا امام فرماتے ہیں کہ 1000 رکعات کے برابر ثواب ہے اس تسبیح کا. اور یہ 1000 رکعات میرے آپ کے نہیں ہیں، یہ امام اپنے 1000 رکعات فرما رہے ہیں. 1000 رکعات یعنی ایک عمر طولانی لگ جائے انسان کو 1000 رکعتیں پڑھنے کے لیے. عزیزان محترم چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ظاہر ہیں، لیکن ہم کیونکہ توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتے. دوسری چیز جو میرے چھٹے امام نے کہا کہ جو ایک گروہ ہے کہ جس سے شیطان دور رہ سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کرنا ہے. یعنی صبح اور شام تسبیح کرنا. اب آپ بولیں گے مولانا صاحب ہاتھ میں تسبیح ہو جائے. نہ، ضروری نہیں ہے ہاتھ میں تسبیح ہو. آپ جو رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہتے ہیں وہ بھی خدا کی تسبیح ہے. آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتے ہیں وہ بھی تسبیح ہے. خوب کبھی کبھی انسان سجدے طولانی کر دے، تھوڑی تسبیح بڑھ جائے. انسان صبح اٹھے خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کر دے، خوب یہ بھی تسبیح ہے. سونے سے پہلے ایک سجدہ کر دے، یہ بھی تسبیح ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع یہ بھی تسبیح ہے. اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ انسان کو 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام کو یہ ذکر پڑھنا چاہیے. یاد کرنا مہم ہے. اب ہاتھ میں تو تسبیح ہو، پتہ نہیں پڑھ بھی رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف ہیں، دھیان دنیا کی طرف ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ذکر ایک ہی دفعہ کرو مگر ایسا کرو جو تمہارے وجود میں جذب ہو جائے. انسان تسبیح یعنی یاد، ہر وقت یاد میں رہے، خدا یاد رہے. جب بھی میں کہیں پھنسوں، جب بھی کہیں میں دو راہے میں قرار پاؤں تو مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں خدا کو یاد کر رہا ہوں، کس کو یاد کر رہا ہوں. حدیث میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ تمہارے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت کتنی ہے تو یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی منزلت کتنی ہے. اور وہ تب ہوگا کہ جب تم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کے درمیان میں پاؤ گے. تو تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ اگر تو آخرت کا انتخاب کرتے ہو تو تم خدا کے نزدیک بہترین ہو، اور اگر تم دنیا کا انتخاب کرتے ہو تو پھر اللہ کے نزدیک تمہاری منزلت نہیں ہے.